بڑھتے ہوئے طلاق کے کیسز اور قرآن کریم اور احادیث کی روح سے اب غزو المباحات یعنی جائز چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ بظاہر ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جدائی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں خاندانوں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، بچوں کا فیوچر داؤ پر لگ جاتا ہے اور پورے معاشرے کا جو امن ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ افراد سے مل کر خاندان اور خاندان سے مل کر معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے کے پروز اینڈ کونز جو ہیں وہ عالمی سطح پر مرتب ہوتے ہیں۔ طلاقیں کیوں ہوتی ہے؟ اگر ہم بہت ساری ریزنز کو سمرائزڈ فارم میں بتائیں تو اس کی ایک وجہ ٹالرنس لیول کا زیرو ہو جانا ہے، پیشنس اور صبر نہیں ہے، اور بے صبری ہے، دین سے دوری ہے، اور ڈرامے فلموں کے اندر جو کیریکٹر دکھائے جاتے ہیں تو لوگ اس سے انسپریشنز لیتے ہیں کہ بھائی ان کا لائف اسٹائل اتنا اچھا ہے، ان کے پاس گاڑی ہے اور وہ ہر دوسرے دن رات کو آؤٹنگ پر اور ڈنر باہر کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی خواتین جو ہے نا لاکھوں روپے کی شاپنگز اور خریداری اور برانڈڈ چیزیں بڑے بڑے مال سے خرید رہی ہیں۔ تو یہ ڈرامے فلمیں دیکھنے والے انکانشیسلی غیر محسوس طریقے پر مرد کے اندر بھی یہ جذبات ہوتے ہیں کہ بھائی میری بیوی ایسی ہو، عورتوں کے اندر بھی یہ فیلنگز آتی ہے کہ ہمارے شوہر اور ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہو۔ اور پھر بعض اوقات مارننگ شوز میں اور کچھ سیلیبریٹیز اپنے طلاق کے بعد فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ پہلے ہم قید میں تھی اور اب ہم آزاد ہو گئی، یعنی فری سوسائٹی کا جو ماحول ڈیولپ کیا جاتا ہے، اب ہم نے کسی کے لیے کھانا نہیں بنانا، کسی کے کپڑے نہیں پریس کرنے، اور اب ہمارے اوپر بچوں کی ذمہ داریاں نہیں، اور اب کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، اور اب ہم جو ہے یعنی کہ اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو اسلام اور مشرقی اقدار تو اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیتے۔ اسلام کا تو حسن ہے کہ وقرن فی بیوتکن، عورت اپنے گھر میں قرار پکڑے اور اس کی ذمہ داریوں کو اور اس کی ضرورتوں کو اس کا شوہر پورا کرے، اس کا باپ پورا کرے، اس کا بھائی پورا کرے، اس کا بیٹا پورا کرے، اس کا محرم پورا کرے۔ اور جب ایک عورت بے پردہ اور شوہر کی اجازت کے بغیر اور خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو مزین کر کے شو پیس بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور یہ جو یورپ کے اندر انہوں نے جو ریلیجن اور دین کو اپنے مذہب سے یا آپ یوں کہ اپنی سیاست سے یا آئلی قوانین اور معاشرتی زندگی سے الگ کیا ہے، تو ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو کے رکھ دیا ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ریلیجن دا مسنگ ڈائمنشن آف اسٹیٹ کرافٹ۔ ان کے دانشور اس پر کتابیں لکھ رہے ہیں اور تھیسز لکھ رہے ہیں اور اس پر ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو اپنے مذہب کو بالکل اپنی معاشرتی زندگی سے الگ کیا ہے تو ہم اس کے نقصانات مزید نہیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو وہ تو مذہب کی طرف آ رہے ہیں اور ہم ابھی بھی ان کی اقتداء میں اندھی تقلید کرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ مذہب سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان النکاح من سنتی، کیا ہم اس کی عملاً مخالفت نہیں کر رہے؟ اور آپ نے جو ایک روایت میں فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں، کیا ہم اس کا مصداق نہیں بن رہے؟ اور آپ نے ایک شخص کو جب کہا تھا کہ باوجود وسائل کے جو تم نے شادی نہیں کی تو شیطان کے بھائی ہو، تو کیا ہم اس کانسیپٹ کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں؟ اور کیا زنا یعنی جس پر اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو رجم اور سنگسار کیا جائے، اور یہ زنا جو ہے یہ انتہائی قبیح عمل ہے، یعنی عفت اور پاکدامنی اور موڈیسٹی کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کیا ہم زنا کی طرف لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر رہے؟ حلال طریقے سے جب اس کی جائز خواہش کو پورا نہیں کیا جائے گا تو ظاہر گناہ کے دروازے کھل جائیں گے، اور اس دور میں تو گناہ کا ایکسس بہت ایزی ہے۔ اور پھر شادی کو اتنا مشکل بنا دینا کہ لاکھوں روپے کا بینکویٹ اور لاکھوں روپے کا ولیمہ اور لاکھوں روپے کے سوٹ اور لاکھوں روپے کا فرنیچر اور لاکھوں روپے کے جو ہے وہ دوسرے عوارضات، اور ایک آدمی فائنینشلی سٹیبل نہیں ہے تو وہ شادی نہیں کر سکتا، پھر وہ گناہ کی طرف جاتا ہے۔
تو اگر شادی کو عام کرے، آسان کرے، سستا کرے، شادی کے 3 نقطے ہٹا کر سادی شادی ہم کرنے لگ جائے، اور جتنی شادی سنت سے قریب ہوگی تو اتنی اس میں برکتیں ہوگی۔ آپ 50-60 سال پہلے کی شادیاں دیکھیں، اس زمانے میں بینکویٹ اور ہال اور فرنیچر اور زیورات اور کپڑے اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ جتنی شادیاں سادی تھی، سنت کے قریب تھی، 50 سال کے بعد بھی ان کی محبتیں جوں کی تو بلکہ دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اب یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود چونکہ سنت سے شادیاں دور ہو گئی، تو آپ دیکھیں چٹ منگنی پٹ بیا جھٹ طلاق، اور پھر کہتے کسی نے کچھ کر دیا، لوگوں کو ہماری خوشی راس نہیں آتی اور حاسدین بہت ہے اور نظریں بد لگ گئی۔ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو شادی کے 6 دنوں میں اتنا ناراض کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے 30-40 سالوں میں ناراض نہیں کیا ہوتا، تو اس کی نحوست تو آئے گی، اثرات بد تو مرتب ہوں گے۔ تو اسی لیے ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب فلاں دن نکاح ہے، آپ نے پڑھانا ہے، لیکن یہ سوال بھی کرے کہ بیٹی کا نکاح ہے، بیٹے کا نکاح ہے، شریعت میں نکاح کیا ہوتا ہے، ولیمہ کیا ہوتا ہے، رخصتی کیسے ہوتی ہے، اور کن کن رسومات اور بدعات سے ہم بچے، اور لڑکی کے اندر کون سی صفات دیکھے، لڑکے کے اندر کون سی صفات دیکھے، اور خاندانوں کے اندر کون سی صفات دیکھے، اور ہندوانہ رسمیں جو ہمارے معاشرے میں سرائیت کر چکی ہے اس سے ہم کیسے اجتناب کرے، اور بیوی کو، لڑکی کو وہ پڑھائے کہ مثالی بیوی کیسے ہوتی ہے، اور اپنے لڑکے کو تعلیم دے کہ مثالی شوہر کیسا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے کہ تمہارا حقیقی گھر اب وہ ہے، اور تم نے ان کو ماں باپ کی نظر سے دیکھنا ہے، اور تمہارا شوہر تمہارا سب کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا فرمان کہ اگر اس امت کے لیے غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم دیا جاتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ اتنا بڑا منصب جس کو دیا گیا ہے، تو تم نے اس کو خوش رکھنے کے لیے تم نے قربانی دینی ہوگی، تم نے حالات پر صبر کرنا ہوگا، اور تم نے اپنے ٹالرنس لیول کو بڑھانا ہوگا، تم نے پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اپنی بیٹی کو اگر یہ سمجھائے کہ جیسے ہم تمہارے ماں باپ ہیں، اب تمہاری ساس اور تمہارا سسر تمہارے ماں باپ ہیں، اگر یہ چیزیں ہم ان کو بتائیں، اور ہم اگر اپنی بیٹیوں سے یا کسی بھی خواتین سے ہم سوال کریں کہ آپ میں سے کون کون یہ چاہتی ہے کہ جنت میں آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہو، ظاہر ہے بہت سی عورتیں ہاتھ اٹھا لے گی۔ ہم سب کی یہ چاہت ہے کہ جنت میں ہمارا شوہر ہمارے ساتھ ہو۔ تو بھائی آپ کے شوہر کی جنت تو اللہ نے آپ کی ساس کے قدموں تلے رکھ دی، یعنی اس جنت کو تو اللہ نے ہر آدمی کے لیے اس کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ تو آپ اپنے شوہر کو اپنی ساس یعنی اس کی ماں سے بدظن نہ کریں، اس کی خدمت پر آپ جو ہیں وہ آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب آپ اس نیت کے ساتھ، اس پیراڈائم کے ساتھ اگر آپ اس گھر میں جائے گی تو انشاءاللہ گھر خوشیوں کا اور جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی بیٹی کو کہنا، صبح پوچھنا کہ ناشتے میں کیا کھایا اور جو ہے وہ گھر کے کتنے کام کیے، اور جب بار بار ہم ان سے ان ٹچ رہیں گے تو اس کا دل تو وہاں نہیں لگے گا۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم صرف ظاہری طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کچھ چیزوں کو ہم نے ایک ٹائم لائن کے طور پہ پیرامیٹر سیٹ کر دیے کہ جی یہ دین ہے، اس کے علاوہ تو ہماری اپنی مرضی۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ علماء سے پوچھ کر، دینی کتابوں کا مطالعہ کر کے، سیرت کے واقعات پڑھ کے، ازواج مطہرات کے واقعات پڑھ کے، اور پھر اگر ہم اس تصور کے ساتھ انشاءاللہ ہم شادی کو عبادت سمجھ کر، ایک مقدس بندھن سمجھ کر اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ گھر آباد ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے۔ www.darsequran.com